السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین کے اذن سے آج سورہ الانشقاق ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ کا نزول کے اعتبار سے 83 نمبر ہے، ایک رکوع جبکہ 25 آیات پر مشتمل ہے۔ ساتھیو، انشقاق کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ آج ہم آسمان یہ صاف اور نیلا دیکھتے ہیں، جس میں نہ کوئی سوراخ، نہ کوئی دراڑ، کوئی عیب نظر نہیں آتا، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ سرخ رنگ کے چمڑے کی طرح ہو کر پھٹ جائے گا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹنا شروع ہوں گے، سب سے پہلے 7واں، پھر 6واں، 5واں، 4تھا، 3، دوسرا، اور سب سے آخر میں یہ پہلا آسمان پھٹے گا اور پھر کناروں کے ساتھ لگ جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سن لے گا اپنے رب کے حکم کو، یعنی آسمانوں کو یہ رب کا حکم ہوگا، اور آسمانوں کے کان نہیں ہیں مگر جیسے کانوں والی مخلوق سنتی ہے ایسے سنے گا، اور اپنے رب کی بات کو مانتے ہوئے پھٹ جائے گا، کناروں کے ساتھ لگ جائے گا۔ وحقت، اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے کیا؟ یہی کہ رب کے حکم کو سنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو، اور رب کا حکم ہوگا اسے کہ پھٹ جاؤ تو وہ پھٹ جائے گا اور کناروں کے ساتھ جا لگے گا۔ کانوں سننے والی بے شمار مخلوق ہے، مگر ایسی مخلوقات بھی انسان کے علم میں آئی ہیں کہ جن کے کان نہیں، تو پھر ان کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حساسیت بڑھا دی، احساس بڑھا دیا۔ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ جانوروں کے اندر سونگھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بہت زیادہ رکھی۔ بعض جگہوں پہ ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں اور ہم انسان اس کی خوشبو نہیں پاتے، جبکہ وہاں اس کی خوشبو پا کر جانور یا کچھ حشرات ہیں جو بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے جو اس نے پیدا فرمایا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جس وقت زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی محشر کے دن۔ محشر کے دن یہ زمین ربر کی طرح کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ یہ پہاڑ، ٹیلے، عمارتیں، اونچی نیچی جگہیں، یہ سب برابر کر دی جائیں گی، بالکل ہموار چٹیل میدان۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، خزانے جو مردے ہم دفن کرتے ہیں اور جو دیگر اجزاء اس کے اندر موجود ہیں، اگل کر باہر پھینک دے گی۔ وَتَحَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ اور یہ نکالنا نفخہ اولیٰ سے پہلے بھی ہے اور نفخہ ثانیہ سے بعد میں بھی ہے۔ نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب قیامت برپا کرنے کے لیے پہلی دفعہ سور کے اندر پھونکیں گے تو اسے نفخہ اولیٰ، اور اس کے 40 سال بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر پھونک ماریں گے تو اسے نفخہ ثانیہ کہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے نفخہ اولیٰ سے پہلے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ قیامت سے پہلے نکل آئیں گی۔ فار ایگزامپل، اللہ رب العالمین نے زیر زمین بہت سارے خزانے دفن کیے ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس دنیا کی عارضی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار اسباب ہیں جو زمین کے اندر دفن کر دیے، اور جن سے انسان انویئر ہے۔ جیسے جیسے ضروریات بڑھتی جائیں گی اللہ تعالیٰ انسان کو علم دیتے جائیں گے اور وہ ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرے گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک انسان زمین کے اندر موجود خزانوں سے واقف نہیں تھا، پھر اس کے بعد گیسز دریافت ہوئی ہیں، اور آج دیکھیں ہمارا کتنا زندگی کا نظام ہے جس کا انحصار مختلف گیسز کے اوپر ہے۔ کتنی ساری انڈسٹری ہے جو گیس کی سپورٹ سے چلتی۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری دھاتیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری معدنیات ہیں جو زیر زمین موجود ہیں، جن میں جو ہمیں معلوم ہے ان میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا، لوہا، پیٹرول، یہ ساری چیزیں زمین اس وقت نکال دی ہوئی، اور ان کے علاوہ بھی جو کچھ ہے
جن سے انسان ابھی تک واقف نہیں ہے، آنے والے ادوار میں واقف ہوگا، یا بے شمار ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس کی کبھی انسان کو ضرورت ہی پیش نہ ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے وہ سب نکال دے گی۔ اقتصادیات والے اکثر پریشان نظر آتے ہیں کہ 50 سال کے بعد اتنے سارے لوگ ہو جائیں گے تو ان کے رزق کا بندوبست کیسے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کی روزی۔ آج سے 50 سال پہلے مخلوق تھوڑی تھی، پاپولیشن کم تھی اور پیداوار بھی بہت کم تھی، پیداوار کے ذرائع بھی بہت کم تھے۔ اب مخلوق پچھلے 50 سال کی نسبت زیادہ ہے، پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بڑھا دی۔ اس وقت بہت ساری زمینیں ایسی تھیں جو پیداوار کے قابل نہیں تھی، اب وہ زیر کاشت ہیں، فصلیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اور نفخہ ثانیہ کے بعد بھی یہ ہوگا کہ زمین میں جتنے مردے دفن ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین سنیں گے اپنے رب کے حکم کو، بالکل ایسے ہی جیسے آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا اور پھٹ جائے گا، کناروں کے ساتھ لگ جائے گا، اسی طرح زمین اپنے رب کے حکم کو سنے گی اور اپنے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ نکال باہر کرے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اور ثابت کیا گیا ہے اس کے لیے یہی کہ اپنے رب کے حکموں کو سنے۔ اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فرماتے ہیں، انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا، فملاقیہ، بس اس سے ملنے والا ہے، تکلیفوں کے بعد تجھے رب تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ ظاہری طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جتنے انسان ہیں اپنی روزمرہ روٹین کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی کام، کسی نہ کسی مشغلے کے اندر مبتلا ہیں، جسے وہ دن رات صبح و شام سر انجام دیتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی تکلیف ہی تو ہے، مگر یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مشقتیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں اور پھر ہر انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ نیک لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، تو نیک لوگوں کے اوپر بھی تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ مشقت کم ہے کہ موسم کی شدت کے باوجود ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرنا اور پھر اس کے بعد پنجگانہ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور دیگر جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بر وقت سر انجام دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دیگر ضروریات زندگی ہیں، روزمرہ روٹین کے کام ہیں، ان کو بھی بر وقت انجام دینا، ان کے اندر بھی ایک باقاعدگی پیدا کرنا، اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ٹوٹیں، کہیں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں، انسان کی زندگی کے اوپر بہت سارے حالات آتے ہیں، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی تونگری ہوتی ہے، کبھی بھوک ہوتی ہے، کبھی افلاس کا سامنا، کبھی غم ہے، کبھی خوشیاں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خوف ہے، کبھی خوشی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے حالات کے ساتھ انسان کو سامنا ہوتا ہے، اور انجام کار کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کو پیش ہونا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ صحیح ہے، ان کو جو پریشانیاں وہ ہمارے والی نہیں ہوں گی، ان کی پریشانیاں اور طرح کی۔ یہ جتنے انسان ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں سب کا امتحان ہے، ہر انسان اپنے دائرہ کار کے اندر ہے اور اپنا اپنا امتحان دے رہا ہے، امتحان سے کوئی فارغ نہیں، سب اپنی اپنی آزمائش میں گرفتار ہیں۔ ان کی آزمائشیں اور ان کی پریشانیاں ہم سے بہت مختلف ہو سکتی ہیں، مگر ہیں ضرور۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے انسان تو تکلیف اٹھانے والا ہے، اور اپنے رب کی طرف تکلیف اٹھانا، بس ملنے والا ہے اس سے، اور جب ملے گا تو کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس بہرحال جس شخص کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی دنیا کی ان مشقتوں کے بعد جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے ترتیب دی گئی جو اس کے اعمال کی فائل ہے وہ اس کے حوالے کی جائے گی، اور جب اعمال کی فائل پیش کی جائے گی
ان کے اوپر تقسیم کی جائے گی تو دو طبقے سامنے آئیں گے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جس شخص کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کون ہوگا؟ مومن موحد، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سر انجام دینے والا۔ تو فرشتے ایسے شخص کا بڑا اکرام کریں گے، اس کے سامنے آئیں گے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کی فائل اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ جیسے اس کی فائل اس کے دائیں ہاتھ میں دی جا رہی ہے وہ کامیاب قرار پایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فائل مل جانے کے بعد ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا آسان سرسری۔ اور پھر جب اس سے حساب بھی ہو چکے گا اس کے بعد اس عمل کا رد عمل وہ کیا دے گا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل والوں کی طرف خوش خوش، حشاش بشاش۔ میدان محشر میں جہاں اس کے گھر والے ہوں گے وہ وہاں ان کے پاس بڑا خوش ہو کر جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، بچوں کے امتحان ہیں، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اچھلتے کودتے اپنے گھروں کی جانب دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو جا کر اپنی کامیابی کا بتائیں کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے ان کے بارے میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ پشت کی جانب سے۔ نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے سے دیا جا رہا ہے اور دائیں ہاتھ میں، جبکہ ان کو پشت کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے کافر اور مشرک لوگوں کی بد کردار شکلوں سے اتنی نفرت کریں گے کہ انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن اعمال نامہ تو چونکہ ان کو پکڑانا تو پشت کی جانب سے آ کر ان کو پکڑائیں گے، ان کی منحوس شکلوں سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور جب ان کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال مل جائیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ قرآن نقل کرتا ہے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس ان قریب وہ مانگیں گے ہلاکت۔ دنیا میں بھی کسی انسان کے اوپر اگر مشکل وقت آ جاتا ہے، مشکل حالات آ جاتے ہیں تو وہ اپنے لیے موت مانگتا ہے، تو جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے تو وہ اپنے لیے ہلاکت مانگیں گے۔ قرآن نے ان کی حسرتوں کو یہاں نقل کیا، یا لیتنی لم اوت کتابی ولم ادر ما حسابی، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ۔ اور دوسری جگہ قرآن ان کے لیے نقل کرتا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت مجھے ختم ہی کر دیتی۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا اور جو جو تکلیفیں نظر آ رہی ہیں نظر ہی نہ آتی۔ اور پھر ان ساری حسرتوں کے بعد وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچا دیا جائے گا، اور اس کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا جہنم میں، شعلے مارنے والی آگ میں۔